السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں انسان اللہ رب العزت کے احکام کو پیش نظر رکھے تو وہی نعمتیں انسان کے لیے سکون اور خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت جب انسان کو اولاد کی نعمت دیتا ہے اور گھر بار کی نعمت دیتا ہے تو اس انسان کو ایک دعا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی، جو ابھی شروع میں پڑھی کہ وہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ جب اس کا ترجمہ عرض کروں گا تو ہر ایک کے دل سے آمین نکلی۔ ہر ایک گھر کی ضرورت ہے آج، جب ضرورت پڑے اس دعا کی تو سورہ فرقان کا بالکل آخری رکوع اس میں چھوٹی سی دعا موجود ہے۔ میں نے عرض کیا جب اس کا ترجمہ عرض کروں گا تو ہر شخص کے دل سے آمین نکلتی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور جس شخص کو یہ نعمت نصیب ہو جائے اس کا گھر سکون کا ذریعہ، اس کی زندگی سکون والی بن جاتی ہے۔ لیکن ہم اگر کسی چیز سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ گھر میں رکھا ہوا ریفریجریٹر ہو یا آپ کے گھروں میں لگے ہوئے ایئر کنڈیشن ہو، تو ہم اس ریفریجریٹر کو اور اس ایئر کنڈیشن کو بنانے والے کے کہنے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، پھر اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اب کوئی بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بہترین ایئر کنڈیشن گھر میں لا کے رکھ لے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے، بڑا کتنا پریشان ہوتا ہے بندہ۔ لاکھوں روپے خرچ کیا تھا، اتنا حب اس کا موسم ہے، اس میں سے ٹھنڈی ہوا ہی نہیں آ رہی۔ اور وہ ڈیلر جس سے آپ نے لیا، دکاندار سے، اس سے جا کر یہ انسان فون کرتا ہے تو اس میں ٹھنڈی ہوا ہی نہیں آ رہی۔ کہتا اچھا میں کوئی ٹیکنیشین بھیجتا ہوں۔ وہ ٹیکنیشین آ کے دیکھتا ہے، اپنا سر پکڑ لیتا ہے، کہتا اللہ کے بندے ایئر کنڈیشن لے کر آ گئے، گھر میں لے آئے، اب اس کا تعلق اس طاقت سے جوڑیں جس طاقت سے تعلق جڑنے کے بعد یہ مشین چلتی ہے اور اسے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یعنی بجلی کی طاقت۔ اس اللہ کے بندے نے ایئر کنڈیشن کا سوئچ ہی نہیں لگایا، اس کے ساتھ پلگ ہی نہیں لگایا، ایئر کنڈیشن گھر میں لا کے رکھ لیا۔ لیکن ہم بڑے سمجھدار ہیں الحمدللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ ہم سب سے پہلے اس کی وائرنگ بڑی اچھی کرواتے ہیں، پھر جناب اس کا سوئچ بڑا اچھا لگاتے ہیں، پھر اس کا تعلق جوڑتے ہیں، پھر مشین چلتی ہے، اس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈی ہوا آئے تو ہم ایئر کنڈیشن بنانے والے کے ایک ایک کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے ہم گھروں کے اندر اتنے حساس ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن کے بارے میں کہ اگر کوئی بچہ دروازہ کھول دے تو ہم بڑے زور سے ڈانٹتے ہیں اس کو، اللہ کے بندے اے سی چل رہا ہے، دروازہ کھول دیا ہے۔ ہم یہ دروازوں کو، کھڑکیوں کو کیوں بند کرواتے ہیں گھروں کے اندر جب اے سی چل رہا ہو؟ تاکہ باہر کی تپش نہ آ جائے، ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کم ہو جائے گی۔ اب یہ انسان دعا مانگے، اے اللہ مجھے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہ دعا مانگے اور اپنا اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کا تعلق اس اللہ کی ذات کے ساتھ نہ جوڑے کہ جس سے تعلق جڑنے کے بعد ٹھنڈک آتی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے دو طریقے بہت آسان، ایک پابندی سے 5 وقت نماز پڑھنا، ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ انسان اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا تعلق اللہ سے جوڑ لے
پھر اس کے بعد دعا بھی مانگ لیں، یا اللہ ٹھنڈی ہوا دے دے ان سے، دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر ہم ان بچوں کو پالیں، پرورش کریں، تو بھی اس بچے بنانے والے کے کہنے کے مطابق باریک باریک بات کو دیکھیے۔ میں نے پھر عرض کیا ہم بڑے حساس ہیں، ہم دروازے بھی بند کروا دیتے ہیں، کنڈیشن سے ٹھنڈی ہوا لینا چاہتے ہیں، کیوں باہر کی تپش نہ آ جائے۔ آج ہمیں اپنے گھر والوں سے اور اپنے گھر سے اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گھر کے کچھ دروازے بند کرنے پڑیں گے جہاں سے جہنم کی تپش آتی ہے۔ میں نے بڑے آرام سے چھوٹے چھوٹے جملے کہہ دیے، ہمیں گھر کے دروازے کھڑکیاں کچھ بند کرنی پڑیں گی جہاں سے جہنم کی تپش آتی ہے، اور جہنم کی تپش آتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ اب دعا بھی مانگ رہے ہو، اے اللہ گھر والوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، لیکن وہ جہاں سے تپش آ رہی ہے جہنم کی اس دروازوں اور کھڑکیوں کو بند نہیں کر رہے، تو ایسی صورت میں ٹھنڈی ہوا اللہ قادر ہے ٹھنڈی ہوا دے دے۔ اللہ توفیق دے تو بچوں کی پرورش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، جس کا ابتدائی مرحلہ گزشتہ ملاقات میں عرض کیا تھا گزشتہ جمعے میں، کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کریں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دونوں حدیث مشکات میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت مستند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن ان کے بال منڈواؤ، جس کو ہم جھنڈ اتارنا کہتے ہیں، 7ویں دن ان کے بال کٹواؤ۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنی بیٹی کو کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن ان کا اچھا سا نام رکھے، اور پھر ان کا عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کرنا سنت غیر مؤکدہ، کر لیں ثواب، نہ استطاعت ہو نہ کریں گناہ نہیں۔ تو سمجھایا کہ بالوں کو اتروا کر چاندی کے وزن کے برابر خیرات کریں۔ اور آج کل ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ تجربہ بھی آپ حضرات کو کہ بچے کے نوزائیدہ بچے کے جتنے مرضی لمبے بال ہوں، زیادہ بال ہوں، گہرے بال ہوں، وہ 5-6 اونس یعنی 6-7 گرام سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو آج کل چاندی جو ہے وہ 2500 روپے کے قریب، 2500 کے قریب 10 گرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1200-1300 روپیہ بہت زیادہ ہوا، 2000 بن جائے گا، 2000 روپے صدقہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بال اتروائے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر زعفران لگوایا، زعفران لگوایا، اس لیے کہ یہود اور نصارہ دونوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اس دور میں بھی عقیقہ ہوتا تھا، یہود بھی عقیقہ کرتے تھے، گزشتہ آسمانی کتابوں میں عقیقہ پہلے سے موجود تھا۔ وہ عقیقہ کر کے جو جانور کا خون ہوتا تھا نا، وہی نوزائیدہ بچے کے سر پہ لگا دیتے تھے۔ ظاہر ناپاک خون، گندا خون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، یہ تو نجاست ہے، ناپاکی تو نہ ملے بچے کے سر پہ، منع کر دیا، اور فرمایا کہ یہ زعفران گھول کر لگائیے۔ زعفران بہت مہنگا، لیکن اس کی چند پتیاں چند 100 روپے کی مل جاتی ہیں، وہ ایک چمچہ پانی میں لے کر گھول لیں اور لگا لیں، پیلا پیلا پانی ہوتا ہے۔ اور دور جدید میں جو میڈیکل سائنس ہے وہ اب یہ کہتی ہے کہ زعفران جو ہے وہ دنیا کا بہترین اینٹی سیپٹک، بہترین اینٹی سیپٹک۔ اب آپ سوچیے گا کہ دور جدید میں جو آفٹر شیو لوشن ہوتا ہے اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے، اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال اتروانے کے بعد زعفران ملنے کو کہا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اچھا نام رکھ دے بچوں کو،
اور فرمایا کہ اول ما نحل والد لولد، کہ باپ اپنے بچے کو جو سب سے پہلے تحفہ دیتا ہے نا، سب سے پہلا جو گفٹ دیتا ہے، اسمہ، وہ اس کا نام ہوتا ہے، فلیحسن اسمہ، تو اسے چاہیے کہ اچھا نام رکھے۔ ماں باپ کی طرف سے پہلا ہدیہ تحفہ وہ نام، اس لیے اچھا نام رکھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کا بھی ڈھنگ بتایا، سلیقہ سکھایا۔ سب سے اول چیز کہ اس میں شرک نہ ہو، اس نام کے اندر شرک نہ ہو۔ چنانچہ جہاں کسی صحابی کو ایمان لاتے تھے، کوئی خاتون ایمان لاتی تھی، ان کا نام شرک والا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کروا دیتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، ان کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد شمس تھا۔ عبد شمس، سورج کا بندہ، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، سورج کا بندہ تو نہیں، کھلا شرک۔ عبد شمس ان کا نام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا، سورج کا بندہ نہیں ہوتا۔ کہیں آپ کے ذہنوں میں یہ نہ آ جائے کہ بعض لوگوں کا نام شمس ہوتا ہے تو وہ اور نام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شمس الحق، حق کا سورج، وہ ٹھیک۔ شمس الدین، دین کا سورج، وہ نام ٹھیک، اس کو لوگ شمس صاحب کہہ دیتے ہیں، شمس صاحب، وہ ٹھیک۔ لیکن عبد شمس، سورج کا بندہ، یہ شرکیہ نام۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرکیہ نام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبدیل کروا دیا اور عبد الرحمن رکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اس طرح اور صحابہ کے بھی بعض شرکیہ نام تھے، تبدیل کروائے۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں شرک نہ ہو، نمبر دو اس نام کے معنی، مطلب اس کا اچھا ہو، مفہوم اچھا ہو۔ جن ناموں کا مطلب اچھا نہیں ہوتا تھا ان ناموں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلوایا۔ جیسے ایک صحابی نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا مرہ، مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کڑوا نہیں ہوتا، تو اس کا نام بدلوا دیا۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے، عاصیہ ایک آسیہ ہوتا ہے، الف سین یہ ہے، وہ ٹھیک ہے، آرزو رکھنے والی، امید رکھنے والی، وہ ٹھیک ہے، الف سین یہ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ عین الف صاد یہ ہے، اس کا معنی نافرمان عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مومن عورت جو وہ تو نافرمان نہیں ہوتی، تو عاصیہ بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جمیلہ رکھوایا تھا۔ جمیلہ کا معنی خوبصورت عورت سے، اچھا نام رکھوایا۔ دو باتیں ہو گئی، ایک اس میں شرکیہ نام نہ ہو اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب اچھا ہو۔ اگر بالفرض مطلب 2 3 4 5 6 ایک نام کے مطلب ہوں، آپ نے ڈکشنری اٹھا کے دیکھی اور اس میں ایک مطلب بھی اگر اس کا اچھا ہونا تو آپ وہ نام رکھ سکتے، 5 6 7 8 مطلب اس کے لکھے ہوئے ڈکشنری میں۔ اس کی میں مثال دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اوپر تلے 2 بیٹیوں کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عثمان کا مطلب اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے 8 مطلب لکھے ہیں اور اس میں سے ایک مطلب اچھا ہے، باقی میں بتاؤں تو کوئی نام ہی نہ رکھے۔ عثمان کا اپنے بڑا عجیب، اژدہے کا بچہ، سانپ کا بچہ، یہ عثمان کا ترجمہ ہے، لیکن جو اس کا اچھا مطلب ہے وہ ہے خوبصورت قلم، خوبصورت پین، خوبصورت قلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نہیں بدلا۔ ایک نام کا مطلب بھی کئی مطالب میں سے، کئی معنی میں سے ایک معنی بھی اچھا ہو وہ نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ وہ غیر مسلموں کا نام نہ ہو، غیر مسلم اس سے نہ پہچانے جاتے، چاہے وہ کسی آسمانی کتاب میں کسی نبی کا نام ہو، اللہ کے نبی کا نام ہو گزشتہ آسمانی کتابوں کے اعتبار سے، اور وہ غیر مسلموں کی پہچان ہو تو وہ نام بھی نہیں رکھنے کی اجازت اسلام میں۔ یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے بچیاں باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں
شادیاں ہو جاتی ہیں، وہاں بچے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے نام وہاں کے ماحول کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو نبی کا نام ہے. جیسے ابھی ایک دوست تو وہاں ان کے بچے ہوئے ان کے بیٹے کے ہاں، تو اس کا نام ڈیوڈ رکھا. ڈیوڈ. اب بائبل کی زبان میں ڈیوڈ داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں. وہ کہنے کہ یہ اللہ کے نبی کا نام. میں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن یہ عیسائیوں کی پہچان ہے. ڈیوڈ نہیں رکھ سکتے، داؤد رکھنا پڑے گا. کہنے کہ اسپیلنگ ملتے جلتے ہیں. میں نے کہا جو بھی ہو جائے، ڈیوڈ نہیں پکارنا آپ نے، یہ غیر مسلموں کی پہچان ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام، یوسف پیغمبر کا نام ہے، بالکل یوسف اپنے بچوں کا نام رکھیں، لیکن بائبل کی زبان میں اس کو جوزف لکھا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام جوزف. آپ کوئی بچے کا نام جوزف رکھے کہ جی بائبل میں آتا ہے، جائز نہیں ہوگا. سلیمان علیہ السلام بالکل ٹھیک نام، لیکن جب آپ اس کو بائبل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھیں گے سولومن. جائز نہیں ہوگا رکھنا. اسحاق علیہ السلام، اب اسحاق نام رکھ سکتے ہیں بالکل ٹھیک، لیکن بائبل کی زبان میں اس کو آئزک کہتے ہیں. آئزک، اسحاق. اب آئزک کہنا درست نہیں ہوگا. یہ جتنے نام باہر ملکوں میں رکھے جاتے ہیں، اگرچہ وہ انبیاء کے نام ہوں گزشتہ آسمانی کتابوں کے اعتبار سے، اور وہ یہود و نصارہ وہ نام رکھتے ہیں، وہ نام رکھنا جائز نہیں. تو تین باتیں ہو گئی. ایک اس میں شرک نہ ہو، ایک اس میں مطلب اس کا اچھا ہو، نمبر 3 وہ غیر مسلموں کا نام نہ ہو، غیر مسلموں کی پہچان نہ ہو اس نام سے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو. یہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ عربی کا نام ہو. آپ عربی میں رکھ سکتے ہیں، آپ فارسی میں رکھ سکتے ہیں، آپ اردو میں نام رکھ سکتے ہیں، آپ سرائکی زبان میں نام رکھ سکتے ہیں، پنجابی میں نام رکھ سکتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر عطا اللہ عربی نام ہے، عطا اللہ. اس کا آپ جب پنجابی میں ترجمہ کریں گے وہ ہوگا اللہ دیتا. عطا اللہ کا پنجابی میں ترجمہ اللہ دیتا، بالکل ٹھیک. عطا اللہ بھی نام رکھ سکتے. آپ سرائکی میں اس کا نام رکھنا چاہیں عطا اللہ کا ترجمہ تو اللہ ڈیوایا، اللہ ڈیوایا سرائکی زبان میں. ٹھیک ہے، بالکل نام ٹھیک ہے. آپ سرائکی میں نام رکھ لیں، عربی میں رکھ لیں، اردو میں رکھ لیں، کسی اور زبان میں رکھ لیں، لیکن اس کا مطلب اچھا ہو، مطلب درست ہو، جائز. خود یوسف یہ نام عربی نام نہیں ہے. قرآن مجید میں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا. یوسف کا معنی ہوتا ہے مزید اور زیادہ اور زیادہ. یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا، یعنی اللہ اور زیادہ اولاد دے. مزید کا معنی اور زیادہ. چنانچہ جو اپنے بچے کا نام یوسف رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اولاد دیتا ہے. یوسف کے اور بھائی بھی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ آپ نے نام رکھا. ناموں کا کیا اثر ہوتا ہے تو اس کا جواب بہت آسان سا ہے. اگر مطلب آتا ہو تو یقیناً اثر ہوگا. اگر کسی برا نام ہو اور اس کا مطلب بھی سب کو پتہ ہو، وہ کسی بندے کا رکھ دیا جائے تو اس پر ظاہر ہے اس کا اثر ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ جناب کوئی حساب کتاب لگا کے، ذائچہ لگا کر، کوئی علم ابجد جو نمبرنگ کا علم ہوتا ہے اس کے ذریعے ماں کا نام، باپ کا نام، وقت اور دن، ان سب کا حساب لگا کر کوئی نام نکال کے ہمیں بتائیں، یہ سب باتیں انسانی ذہن کی پیداوار ہیں، اس کا وحی سے تعلق نہیں. حساب کتاب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شرعی چیز نہیں ہے. اس پر ایمان یقین بھی نہیں رکھنا چاہیے. بس مطلب اچھا ہو اس کا، شرکیہ نام نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ صحابہ کرام، صحابیات کے ناموں پر کتابیں موجود ہیں ماشاءاللہ، تو وہاں ان کتابوں میں سے نام رکھا جا سکتا ہے. آج کل جو سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے وہ نیٹ سے نام تلاش کر کے. اب نیٹ پہ لکھا ہوتا ہے یہ جنت کی حور کا نام ہے، یہ جنت کے دروازے کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے. نیٹ کے اوپر بے تحاشا پڑا ہوا ہے مواد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق ڈکشنری سے نہیں ہوتا، اس کو کوئی مستند چیز نہیں ہوتی. اس لیے نیٹ پہ دیکھ بھی لیا جائے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں، اور اچھا مزاج ہے یہ،
بہت سے نوجوان شادی شدہ جوڑے ہیں جب وہ اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ایک منفرد نام رکھنا چاہتے ہیں کہ نام ایک تشخص ہے نا، ایک شخصیت کی پہچان ہے، تو کم از کم ہمارے خاندان میں وہ نام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے کہ خاندان میں وہ نام نہ ہو، ایسا نام رکھا جائے. یہ نہیں کہ پوری دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو، ایسا نہ کیجیے، بس اپنے خاندان میں وہ نام نہ ہو تاکہ پہچان ہو جائے. اور بعض حضرات کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ 4 بچوں کا نام ایک جیسا رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام. جیسے فیصل آباد میں بہت بڑے بزرگ گزرے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے 4 بچے ہوئے، انہوں نے چاروں کا نام یوسف رکھا. ان کو یوسف نام اتنا پسند تھا. تو ان میں سے 1-2 ابھی بھی زندہ ہیں، باقی تو انتقال کر کے بچے. تو انہوں نے فرق کیسے کیا؟ یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع. پہلا یوسف، دوسرا یوسف، تیسرا یوسف، چوتھا یوسف. میں نے بتایا بہت بڑے بزرگ نے یہ کام کیا. اب یوسف رابع زندہ ہے، وہ بھی بزرگ ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد ایک نام بھی رکھا جا سکتا ہے سب بچوں کا، اور کس طرح رکھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو نام پسند تھے بہت زیادہ، وہ 2 نام تھے، عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ اور عبد الرحمن. لیکن عجیب بات بتاؤں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم. طیب، قاسم، ابراہیم. ابراہیم کا تو انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوا. تو یہ 4 بیٹے، 3 بیٹے ہوئے، 4 بیٹے ہوئے، لیکن کسی کا نام عبداللہ عبد الرحمن نہیں رکھا. یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بچے کا نام یہ رکھ دیتے، ساری دنیا پھر وہی نام رکھتی. پسند فرمائے، پسند فرمائے. اس لیے بچوں کا نام رکھتے ہوئے تھوڑی سی چند منٹ کی تحقیق کر لیجئے، کسی عالم سے پوچھ لیجئے، اس کا مطلب اچھا ہے وہ رکھ لیجئے. اور یہ سوچ کر جو میں نے حدیث سنائی، اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ، کہ ماں باپ اپنے بچے کو جو پہلا تحفہ دیتے ہیں وہ اس کا نام ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہترین اچھا سا نام رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ اسی طرح قدم بقدم عمر کے حساب سے کس طرح بچوں کی پرورش کن اصولوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تاکہ اللہ سب کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.